السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم. آپ سب کا عربی لغت کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے. اور جیسا کہ ہم نے کل چیپٹر 13 پارٹ بی ایکسرسائز پہ ہم رکے تھے، تو انشاءاللہ آج یہاں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور ایکسرسائز نمبر 5 اور اس سے پہلے کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے لیسن کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پانچواں ایکسرسائز ہے، یہ کافی آسان ہے انشاءاللہ، سب کے لیے آسان ہوگا. اس میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ضع فی الاماکن الخالیہ من الجمل الآتیہ ضمیرا مناسبا، یعنی خالی جگہوں کو مناسب ضمیر سے بھرنا ہے، یعنی کہ ہوا، ہم، ہیا، ہننا. تو شروع کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہے من ھذا الرجل. من ھذا الرجل یعنی یہ انسان، یہ شخص کون ہے. تو اس کے لیے کون سی ضمیر آئے گی آپ کو پتہ ہے، ہوا، ہم یا ہننا. ہوا، ہم، ہیا، ہننا. تو ہمیں پتہ ہے کہ الحمدللہ اس کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال ہوگی. تو یہ تو بہت آسان ہے. ہوا مدرسن، ہوا مدرسن. من ھذا الرجل، ہو از دس مین، یہ شخص کون ہے، ہوا مدرسن. دوسرا این الطالبات. این الطالبات، ویئر آر دا اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس. چونکہ یہ مؤنث اور جمع ہے، مؤنث کی جمع مؤنث سالم، تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. یا ہما، ہننا. ہننا فی الفصل، وہ ساری اسٹوڈنٹس جو ہیں کلاس میں. اس کے بعد ہے من ہؤلاء الفتیۃ. اب یہ من ہؤلاء الفتیۃ یعنی ہوا دیس ینگ مین. فتیۃ جمع ہے فتن کی، یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا. فتن یعنی ینگ مین، اس کی جمع ہے فتیۃ. اور فتاتو کی کیا جمع ہے، فتاتن، جو کہ فیمیل ینگ وومن. اس کی جمع کون بتا سکتا ہے، فتاتن کی جمع؟ تو صرف فتیاتن. فتیاتن. ٹھیک ہے، یہ میں بار بار پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. من ہؤلاء الفتیۃ، یہ سارے شخص یا یہ ینگ مین کون ہے. تو جواب کیا ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہننا. کیا ہوگا، ہم، کیونکہ یہ جمع، اور یہ جمع غائب، جمع کے لیے، جمع کے غائب کا صیغہ ہم، ہوا، ہما، ہم. ٹھیک ہے. جدیدتن کی جمع میں نے کل بتایا تھا کہ ایڈجیکٹیوز جو ہوتے ہیں، جو پراپرٹیز بتاتے ہیں کسی کی، جدیدن، جدیدن یا جدیدتن، دونوں کی جمع ایک ہی ہے، جدودن. مرد، فیمیل اور میل دونوں کے لیے، یعنی مذکر مؤنث کے لیے جدودن. ٹھیک ہے. تو این الطالبات الجدیدۃ. این الطالبات الجدیدۃ یعنی نئی فیمیل اسٹوڈنٹ کہاں ہے، جو نئی فیمیل اسٹوڈنٹ ہے وہ کہاں ہے، ایک ہے. تو اس کے لیے ہیا استعمال ہوگا. ہیا، ہیا فی المکتبتی، وہ کہاں ہے، مکتبہ، لائبریری میں. سنگولر میں ینگ وومن کو ہم کہتے ہیں فتاتن، ینگ وومن، اور یہ اس کی جمع ہے فتیات. اور فتن یعنی ینگ مین، اور اس کی جمع ہے فتیت. ٹھیک ہے.
این الطالبات الجدیدۃ، یہ ہو گیا ہمارا ہی فی المکتبتی، وہ مکتبہ یعنی لائبریری میں ہے. ہم ابناء المدرسی، وہ لوگ مدرس کے بیٹے ہیں. ہن فی الفصلی، وہ سب کلاس میں ہیں. ہوا مدرسن، وہ ایک ٹیچر. پانچویں ایکسرسائز ہم کرتے ہیں. عبداللہ بتائیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من ہؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ من ہؤلاء الناس کیا ہوگا؟ ہم حجاج من الہند. ہم حجاجن، حجاجن خبر ہے نا، نکیرہ. حجاج من الہند، وہ سارے حاجی ہیں انڈیا سے، ہندوستان سے. ہم حجاج من الہندی، یہاں ہم مبتدا ہے، حجاج خبر ہے، اور من الہندی کیا ہے؟ من الہندی کیا ہے؟ شبہ جملہ متعلق ہے. ایگزیکٹلی، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے این الطبیبات. این الطبیبات، طبیبات جمع ہے طبیبتن کی. طبیبہ یعنی ایک فیمیل ڈاکٹر. طبیبتن کی جمع ہے طبیبات، جمع مؤنث سالم. این الطبیبات، فیمیل ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ یا ہما، ہن کیا ہو؟ والولادہ. ہن کیا ہوگا یہاں پر؟ ہن فی فل نہیں ہے، فی مستشفل ولادتی، یعنی وہ سارے میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہیں جہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے. نرسنگ ہوم یا میٹرنٹی ہاسپٹل جسے ہم کہتے ہیں، جو خاص ہوتا ہے اس کے لیے. تو ہن فی مستشفل ولادتی میں بھی گائنیکالوجسٹ ہیں سب. تو یہ ہن فی مستشفل ولادتی، وہ ساری فیمیل ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ میٹرنٹی ہاسپٹل میں ہیں. ٹھیک ہے. یہ فی حرف، یہاں ہن مبتدا ہے، میں اس کو بتا دیتا ہوں. ہن مبتدا، فی حرف جر، مستشفى اسم مجرور، وہوا اسم مجرور تو ہے ہی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے، اور ولادتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ہن فی مستشفل ولادتی، وہ سارے مستشفل ولادہ یعنی میٹرنٹی ہاسپٹل. ٹھیک ہے. خبر کون سی ہے اس میں؟ ہاں، خبر یہ پورا فی حرف جر، مستشفى اسم مجرور، شبہ جملہ، اور وہ مضاف مضاف الیہ. تو یہ پورے کو ہم بول سکتے ہیں خبر فی مستشفل ولادت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے من ھذا الولد، من ھذا الولد الذی خرج من بیتک. ٹھیک ہے. من ھذا الولد الذی خرج من بیتک، تو یہاں پر کون الولد کیا ہے؟ الولد الولد اسم الاشارہ کے بعد معرفہ، بدل ہے. الذی کیا ہے؟ اسم الموصول. اور کیا ہے وہ؟ اسم الموصول تو ہے ہی. اس جملے میں کیا ہے؟ الولد کا نعت. ٹھیک ہے. الولد کے لیے نعت ہے وہ. من ھذا الولد، یا پھر ایسے من ھذا الولد الذی خرج من بیتک. تو الذی اسم الموصول ہے، بالکل صحیح، اس کا تو اسم الموصول نام ہی ہے. لیکن اس جملے میں کیا ہے؟ اس جملے میں نعت ہے وہ، اس کے لیے الولد کے لیے. اور خرج من بیتک، یہاں سے یہاں تک اسے ہم کہیں گے صلۃ الموصول. صلۃ الموصول. ٹھیک ہے. یہ ہے صلۃ الموصول. من ھذا الولد الذی خرج من بیتک. Who is this boy who left from your house. یہ لڑکا کون ہے جو کہ نکلا تمہارے گھر سے. یہ لڑکا کون ہے جو نکلا تمہارے گھر سے. تو کیا ہے؟ ہوا ہما، لڑکے کے بارے میں، مفرد سنگولر کے بارے میں سوال ہے. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہوا. ہوا ابن اخی. ہوا ابن اخی یعنی وہ ابن اخی یعنی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے.
हुआ बनु अखी, ये हमने पहले भी किया था। इस्मुल मौसूल अल्लज़ी को कहते हैं, और इसकी अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए क्या आता है? अल्लती। अल्लती, ठीक है। और इस्मुल मौसूल के बाद जो जुमला होता है उसे हम कहते हैं सिलतुल मौसूल, वो हम जुमले में पहचानते हैं उसको। इस जुमले में अल्लज़ी के बाद इस्मुल मौसूल, उसके बाद सिलतुल मौसूल खरजा मिन बैतिका है। यानी इसको मैं कैसे बताऊं, ठीक है, मैं इस पे आता हूँ थोड़ी देर में, एक सेकंड, पहले इसको हम मुकम्मल करते हैं, सिलतुल मौसूल पे हम आएंगे वापस। ठीक है, तो उसके बाद है मिन ऐना हाउलाइ दुयूफु, मिन ऐना हाउलाइ दुयूफु, ये सारे गेस्ट्स कहाँ से हैं, ये मेहमान जो हैं सारे, ये कहाँ से हैं? मिन ऐना, फ्रॉम वेयर, हाउलाइ, दीज, अद्दुयूफु, गेस्ट्स, ये सारे मेहमान कहाँ से हैं? तो दुयूफ जमा है किसकी? दुयूफ का मुफरद क्या है? दुयूफ ज़ैफ़ुन। ज़ैफ़ुन, हल अताका हदीसु ज़ैफ़ इब्राहीम अल-मुकरम। ज़ैफ़, ज़ैफ़ यानी गेस्ट, सॉरी, ज़ैफ़ुन गेस्ट, तो उससे है दुयूफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? हुआ, हुमा, हुम, हुन्ना, क्या यहाँ पर आएगा? हुम, मर्द हजरात के बारे में बात हो रही है। हुम मिनर रियाद, वो सारे मेहमान कहाँ से हैं? रियाद से। हुम मिन रियाद, हमें यहाँ इन चारों ज़मीर में से किसी एक से भरना, हुआ, हुम, या हुन्ना। तो यहाँ जमा है, जमा के लिए हुम का सिगा इस्तेमाल होगा। हुम मिनर रियाद, वो लोग रियाद से हैं, ठीक है। उसके बाद है अब्दुल हसीब भाई, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, 9th वाला। मन आइना हाउलाइल मुसर्रफात। मिन है, मिन, मन नहीं है, मिन। मिन ऐना मिन हाउलाइल हाउलाइल मुमर्रदात। मुमर्रिदात, मुमर्रिदात यानी मुमर्रिदतुन हम कहते हैं नर्स को, ठीक है। मुमर्रिदा, तबीबतुन मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतुन नर्स को हम कहते हैं। तो नर्स की जमा है मुमर्रिदातुन, और ये अल लग गया तो तनवीन चली गई उसकी, अल मुमर्रिदातु यानी द नर्सेस। फ्रॉम वेयर आर दीज नर्सेस, ये सारी नर्सेस जो हैं वो कहाँ से हैं? तो जवाब क्या है? हुन्ना हुन्ना हुन्ना, फिल हुन्ना मिन, कहाँ से पूछा जा रहा है ना? फिलियन। हुन्ना मिन फिलिपीन, फिलीपींस से हैं, वो लोग फिलीपींस से हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुझे इनको क्लियर करना होगा। तो मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। आसान है ये काफ़ी, इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें है आखिरी है इसका। बताएं आप, मन मन हाजा फताहु। हादा तो नहीं है। मन हाजिही फतातु। मन हाजिहिल फतातु यानी क्या मतलब है इसका? हु आर दिस यंग गर्ल्स। Who are these young women? Young women. यंग Who are these young women? These नहीं. Who is this young woman? One है ना, एक है. फतातु सिंगुलर है, यंग वुमन है ये, वुमन एक। इसकी जमा क्या है? अभी मैंने पूछा था। फितियातुन नहीं, फतायातुन, फतयात। फतायातुन, फतायातुन। तो मन हादिहिल फतातु, ये यंग औरत या ये जवान औरत कौन है? जवाब क्या होगा? हिया बिंतुल मुदर्रिस। हिया
बिंतुल मुदर्रिसती, यानी ये जो है मास्टर की लड़की। टीचर, लेडी टीचर, मुदर्रिसा है ना, मुदर्रिसा यानी लेडी टीचर, यानी लेडी टीचर, फीमेल टीचर, उसकी बेटी, या बिंतुल मुदर्रिसती, ये या वो लड़की जो है, ये लड़की किसकी बेटी है? बिंतुल मुदर्रिसा, टीचर की बेटी, फीमेल टीचर की बेटी। ठीक है, तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं एक सवाल जो किसी ने किया कि यहाँ पर कि इसको जरा बताएं। मैंने इससे पहले ही बताया था, फॉर एग्जांपल अलवलद, इसको इस तरह लेते हैं, अलवलदु अल्लज़ी खरजा मिन, ठीक है, 10वें का ठीक है, मैं यहाँ ये अपने नोट के पहले 10th का है, मन हादिहिल फतातु, फतातु कहते हैं यंग वुमन, एक को, एक यंग वुमन, तो मन हादिहिल फतातु, हु इज दिस यंग वुमन, ये यंग औरत या जवान औरत कौन है? जवाब है हिया, हिया बिंतुल मुदर्रिसती, ये जो है बिंतु क्या है? बेटी है किसकी? मुदर्रिसा टीचर की, मुदाफ मुदाफ इलैह, ये मुब्तदा, ये खबर, और मुदाफ, और मुदर्रिसती मुदाफ इलैह। ठीक है, 3 का ट्रांसलेशन बताया था मैंने, मन हा उलाइल फितियतु, हु आर दीज यंग, हु आर दीज यंग मेन, हु आर दीज यंग मेन, तो होगा हुम अबना उल मुदर्रिसी, वो लोग टीचर के बेटे हैं। यहाँ पर है मन हादिहिल फतातु, ये लड़की कौन है, यंग औरत कौन है? तो हिया बिंतुल मुदर्रिसी। ठीक है, अब आते हैं इस पे तो ये एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ये सिलतुल मौसूल का। अब इस वाले जुमले में जहाँ पे भी अल्लज़ी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले, ये तो चूंकि जुमला इस्तिफामिया था इसलिए मैंने इसको एनालाइज नहीं किया, ये हम कर रहे हैं 13th लेसन पार्ट बा, और पेज अलग हो सकते हैं, एक्सरसाइज 5, अलवलदु अल्लज़ी खरजा मिन बैतिकल आना तालिबुम मिनल हिंद। तो ऐसे जुमले में हम सबसे पहले मुब्तदा ढूंढते हैं, मुब्तदा हमें पता चल गया अलवलदु, मुब्तदा डन, फिर हम देखेंगे कि खबर कहाँ है, तो इन सब को हम अगर ऐसे भी छुपा दें यहाँ से यहाँ तक, तो आप देखें कि अलवलदु तालिबुन, यानी द बॉय इज अ स्टूडेंट, तो ये खबर होगी। ठीक है, मुब्तदा और खबर, अभी हम इस पे बाद में आएंगे। उसके बाद मिनल हिंदी फिर देख रहे हैं, तो यानी जार मजरूर, अब चूंकि खबर ऑलरेडी हमें पता चल गई, तो यहाँ पर ये जार मजरूर को हम क्या कहेंगे? कौन बता सकता है? इसको हम कहेंगे, क्योंकि खबर आ गई, अलवलदु तालिबुन, मिनल हिंदी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और जुमला इस्मिया के अंदर ये खबर के बाद आ रही, तो इसे हम कहते हैं जारुन, जो किसी ने बताया था, जारुन मजरूरुन शिबु जुमला मुताल्लिक, या फिर हम इसे कहें जारुन मजरूरुन शिबु जुमला मुताल्लिक। ठीक है, अब आते हैं इस पे तो जैसा कि अल्लज़ी, अल्लज़ी अल्लज़ी इस्मुल मौसूल कहते हैं। अब इस जुमले में क्या है? अल्लज़ी अलवलदु के बारे, यानी लड़के के बारे में बात हो रही, लड़के की ही खासियत खुसूसियत बता रहा है, तो अलवलदु अल्लज़ी को हम यहाँ कहेंगे इस्मुल मौसूल, और ये नात है किसका? अलवलदु का। ठीक है, बदल नहीं है, नात है, नात, अलवलदु अल्लज़ी। अब अल्लज़ी इस्मुल मौसूल है, इसके बाद जो है एक जुमला होता है, इसे हम सिलतुल मौसूल कहते हैं, जो कि इससे ही जुड़ा हुआ, पर ये खबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ अलवलदुल्लज़ी खरजा मिन बैतिका अलआन, यानी द बॉय, ये लड़का जो कि निकला तुम्हारे घर से अभी, मैं इतना बोलकर अगर रुक जाऊं, तो इससे जुमला कंप्लीट तो नहीं हो रहा है। अब सामने वाला पूछेगा क्या, वो लड़का क्या, मतलब क्या है जो निकला अभी, तो कौन है, क्या है, कुछ तो पूछेगा, यानी कि जुमला मुकम्मल नहीं है। इसीलिए
الذی جو اسم الموصول کے بعد صلۃ الموصول تک جملہ مکمل نہیں ہوتا تو ہمیں خبر ڈھونڈنا ہے، خبر چاہیے ہی چاہیے، ادروائز وہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اب ہمیں پتہ ہے اس پورے جملے کو دیکھیں تو الولد مبتدا ہے اور طالب خبر ہے، یہ ہمیں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس پہ الذی جو کہ اسم الموصول ہے اور اسے ہم اس جملے میں ہم کہتے ہیں نعت، کیونکہ الولد کے لیے وہ نعت ہے. اور خرج من بیتک الآن یا خرج من بیتک الآن یہ جو جملہ ہے یہ پیرنتھیسس میں بریکٹس میں اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. صلۃ الموصول، صلۃ الموصول، صلۃ الموصول یعنی جڑا ہوا ہے کس سے؟ اس سے. صلۃ الموصول جڑا ہے کس سے؟ اسم الموصول سے. یعنی کیا بتا رہا؟ لڑکا جو کہ نکلا ابھی گھر سے، یعنی اس کا یہ صلہ، اس کا صلہ یعنی اس کا جڑاؤ کس سے ہے؟ الذی سے. اور الذی فائنلی کس سے جڑا ہوا؟ الولد، کیونکہ وہ اس کے بارے میں بتا رہا. تو اسے ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. تو یہ خرج من بیتک الآن یہ ایک پورا جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول کہلائے گا. اب اس جملے میں پھر سے چونکہ یہ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، تو خرجہ فعل ہے اور فاعل مستتر ہے. خرجہ کے اندر ہم جانتے ہیں فاعل اگر ظاہر نہ ہو تو فاعل چھپا ہوا اور وہ ہے ہوا. من بیتک من حرف جر، بیتی اسم مجرور، وہ ہوا مضاف. من بیتک یور ہاؤس، تو من حرف جر بیتی اسم مجرور پلس مضاف، مضاف بھی ہے اور اسم مجرور بھی. اب کا جو ہے ضمیر جو ہے وہ ہے مضاف الیہ. اور الآن کیا ہے؟ الآن ظرف الزمان ہے. ٹھیک ہے، ظرف الزمان. تو یہ ہے اس جملے کا انالیسس جو ہم نے کئی بار بارہا ریپیٹ کیا ہے. تو آپ اب انشاءاللہ اس کو دیکھیں، کوشش کریں واپس پریویس لیسنس میں بھی جا کے اس کو بنانے کی کوشش کریں، انالائز کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ آپ کو آسان ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم پھر اس ایکسرسائز کو یہاں پہ روکتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اور ایک سوال تھا کہ مضاف میں کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ. تو یہ میں نے پہلے ہی ہم جب ڈسکس کیا تھا تو میں نے بتایا تھا مضاف کے لیے شرط نہیں ہے کہ مضاف میں صرف ضمہ ہی ہو. مضاف الگ الگ ہو سکتے ہیں. مضاف کبھی مرفوع حالت میں، کبھی مجرور حالت میں، کبھی منصوب حالت میں ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہاں فی مستشفى الولادت، اس میں فی کی وجہ سے مستشفى پہ، حالانکہ یہ اسے ہم کھڑا زبر کہتے ہیں اردو میں، یہ جو ایسے ہم دکھاتے ہیں تو ایکچولی یہ اس طرح ہی ہے. مستشفى الف مکسورہ اسے ہم کہتے ہیں مستشفى، مستشفى. یہ ایکچولی الف مکسورہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے الف پہ کوئی حرکت آتی نہیں، اسی لیے اس پہ یہ فا کی وجہ سے اسے الف مکسورہ ایسے لکھتے ہیں. اب چونکہ اس پہ کوئی حرکت آ نہیں سکتی تو اسی لیے یہاں پر آپ کو ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوب پر منصوب نہیں ہے، فی کی وجہ سے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ، اگر ذہب موسیٰ ہم کہیں ذہب موسیٰ، تو ذہب فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، تو موسیٰ کے فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. اور آپ یہاں پر ظاہراً کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر تو ایک یہ جو کھڑا زبر دیکھ رہے ہیں، پر یہ ہے فاعل ہے تو یہ مرفوع حالت نہیں ہوگا. اور چونکہ یہ اس پہ الف مقصورہ ہے اس پہ حرکت نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی کی وجہ سے یہ مستشفى جو کہ اس مجرور ہے یعنی اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس پہ کسرہ ہے کہیں نہ کہیں. اور یہ مضاف بھی ہے، تو مضاف ہے تو مضاف کے لیے شرط ہے ہی نہیں کہ مضاف مجرور ہوتا ہے. مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. لیکن مضاف الیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہی ہوگا. تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مضاف کون کون سی حالت میں ہو؟ مضاف کوئی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. بس ہاں، مضاف کے لیے یہ شرط ہے کہ مضاف میں سب سے پہلے کیا شرطیں ہیں مضاف ہونے کی؟ 2 شرطیں جو سب کو یاد ہوں. مضاف میں سب سے پہلے تو مضاف میں سب سے پہلے تو کیا نہیں ہوتا؟ 2 چیزیں نہیں پائی جائیں گی کبھی بھی. ایک تو تنوین اور دوسری تنوین اور الف لام یعنی معرفہ. مضاف کبھی معرفہ نہیں ہو سکتا، مضاف میں کبھی تنوین نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ آپ مضاف مرفوع حالت میں ہو، منصوب حالت میں ہو، مجرور حالت میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اس کے شرط میں ہے ہی نہیں. شرطیں ہمیشہ پوری ہو رہی کہ اس پہ تنوین نہیں ہے اور اس پہ الف لام نہیں، تو یہ مضاف ہو سکتا ہے. اور مضاف الیہ
दाइमन मजरूर, दाइमन मजरूर यानी हमेशा मजरूर हालत में होता है। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब। अब हम इसे क्लियर करते हैं और अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम ये चैप्टर खत्म कर सकें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद है ये वाला एक्सरसाइज मैंने जानबूझकर कल छोड़ दिया था ताकि चूंकि ये लंबा था, ये हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 2 एक्सरसाइजेस हैं जो आज हम करेंगे। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं पूछूंगा सवाल। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है कौन सी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग नुस्खों में पेज नंबर अलग हो सकते हैं, तो आप एज लॉन्ग एज यू आर इन द सेम चैप्टर डज नॉट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले है फैसल इरफान भाई जी। चलिए, अब इसको पढ़ना है, इक़रा वक्तुब, यानी पढ़ना है, इसको ट्रांसलेट करना और इसको एनालाइज करना। जी फैसल भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन सा? पहला वाला फर्स्ट। हाउलाई इखवती व हाउलाई अखवाती। क्या मतलब है? हाउलाई इखवती, व्हाट इज यंग वुमेन? हाउलाई का मतलब होता है दीज या दीज, ये लोग। दीज यंग वुमेन, यंग तो कहीं पर नहीं है। सॉरी, इखवती है, सॉरी। ये मेरे भाई हैं और ये मेरी बहन है। बहनें हैं, बहनें। इखवतुन। चले एक बार फिर से मैं इसको एक बार फिर से ये मैं पूछ के और इसको रिवाइज कर देता हूँ। अखुन की जमा, अखुन की जमा, अखुन की इखवतुन, इखवतुन, और एक जमा इखवानुन, इखवानुन। उख्तुन की जमा, उख्तुन की अखवा, क्या था वो, अखवात, राइट? नहीं, अखावातुन, अखवातुन, अखावातुन, अखावातुन। उख्तुन की जमा अखावातुन, अखुन की जमा इखवतुन या इखवान, दोनों में से कोई एक भी। तो इस वाले में इखवती कैसे बन रहा है? इखवतुन जमा है किसकी? अखुन की। इखवतुन प्लस या मुतकल्लिम, ये मिलकर क्या बना? इखवती, इखवती। ठीक है, और अखवातुन प्लस या मुतकल्लिम मिलकर क्या बना? अखवाती, अखवाती। ये है हाउलाई इखवती व हाउलाई अखवाती। इसको मैंने आपको तोड़ तोड़ कर बयान कर दिया। चलिए अब बताइए, आप एनालाइज करिए। हाउलाई हो जाएगा मुब्तदा, ठीक है, और अखुन मतलब इखवात, ये हो जाएगा आपका खबर, साथ में मुदाफ भी है, राइट? ये वाला इखवतुन, और इखवतु एक्चुअली खबर और मुदाफ मुदाफ भी है, और या मुतकल्लिम मुदाफ इलैह। मुदाफ इलैह। ठीक है, हाउलाई इखवती, ये लोग मेरे भाई हैं। वहाउलाई इखवती, और ये मेरी बहनें। ये मेरे भाई हैं और ये मेरी बहनें। ये है इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, अगला वाह के बाद वाव हर्फ जर है और आगे का सारा वाव हर्फ अत्फ है, हर्फ अत्फ है, और आगे का सारा इस पहले वाले जुमले पे मातूफ। मातूफ कह सकते हैं, बिल्कुल सही, ऐसे बोल सकते हैं। ये मातूफ है इस पूरे जुमले पे, यानी इसका हुक्म ऐसा ही होगा जैसा हाउलाई का था। अखवाती का हुक्म वैसे ही होगा जैसे इखवती का था। फिर इसको फिर से अगर हम कहना चाहें तो फिर से ये मुब्तदा है अखवातुन। तो यहाँ अखवातुन तो नहीं आएगा क्योंकि ये मुदाफ बनकर आ रहा, तो ये अखवातु प्लस या मुतकल्लिम। तो ये अखवातु जो है खबर है, प्लस क्या है, मुदाफ भी है, खबर व ये मुदाफ, और या मुतकल्लिम फाइनली मुदाफ इलैह। ठीक है, ये है पहला जुमले का, हाउलाई इखवती व हाउलाई
अखवाती. उसके बाद दूसरा जुमला चलिए फैसल भाई, ये तो आसान था, दूसरा भी आप ही बताएंगे. मन हाउलाइल फित्यतु. फतयातु. सॉरी फतयातु. फतयातु. इस ये पे बार बार हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो चलिए अखुन उख्तुन ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं. और ये फतन फतातुन, इन दोनों का जमा बताइए. किसकी फतह? फतन की जमा. फतन की क्या थी? फतन की फतह. फतन का मतलब क्या है? फतयातु है राइट इसकी जमा? पता नहीं, कंफर्म नहीं है. फतन किसको कहते हैं? फतन यानी फतन बोलते हैं यंग तो है यंग क्या? मैन. यंग मैन. यंग मैन इसकी जमा क्या है? ये जो नहीं, इसकी जमा है फित्यतुन. 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 और फतातुन की जमा फतातुन की यही है, फतयातुन. यहाँ है आपके सामने, फतयातुन. फतयातुन. ठीक है, इसको मैं बार बार पूछता रहूंगा क्योंकि हमेशा इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, अब मन हा उलाइल फतयातु, इसका मतलब क्या हुआ? ये जवान लड़कियां किसकी हैं? कौन है? कौन है? हा उलाई है ना. हु आर दीज? Who हु are आर these दीज young यंग women? वुमेन? तो जवाब है हाउलाई. हा उलाई ई है, अलिफ लाम नहीं. हाउलाई बिंतुल मुदर्रिसी. बिन्त है कहाँ? क्या ये बिन? जमा है, जमा. आप दीज के बारे पूछ रहे हैं और एक का तो नहीं बोलेंगे ना. हु आर दीज यंग वुमेन, तो हा उलाई क्या? बनातुल. बनातुल मुदर्रिसती. आपने अक्सर सुना होगा ना, कहीं कहीं मदरसों का नाम होता है जामिया फलाना लिल बनात. मतलब बनातु मैंने पहली दफा सुना है अभी. पहले अच्छा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मतलब कुछ जो इदारे होते हैं जो सिर्फ मतलब सिस्टर्स के लिए होते हैं, लड़कियों के लिए, तो होता है जामिया आयशा लिल बनात या कुलिया आयशा लिल बनात, ऐसे करके बहुत सारा लिल बनात यानी फॉर गर्ल्स, फॉर लड़कियां, स्पेशली फॉर गर्ल्स बनात, जामिया लिल बनात फला. तो ठीक है, हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती. These are the बिन्तुन की daughter. जमा बनातुन. These are the daughter of teacher. These are the daughters of female teacher. These are the daughters of female teacher. ये लोग कौन है? फीमेल टीचर जो मुदर्रिसा हैं उनकी बेटियां हैं, उनकी बेटियां हैं. ठीक है, उनकी बेटियां हैं. तो जो एनालाइज करें इसको, हाउलाई मुब्तदा बना तो खबर. हाउलाई मुब्तदा बना तो खबर, साथ में ये मुदाफ भी है और ये मुदाफ भी है और क्योंकि इसके बाद वाला लफ्ज मजरूर है, और मुदर्रिसती मुदाफ इलैह. ठीक है, तो ये है इसका सेकंड वाले का. जज़ाकल्लाह खैर फैसल भाई. तो मन हाउलाई फतयातु हुआ दीज यंग वुमेन, हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती, ये लोग, दीज आर द डॉटर्स ऑफ टीचर, या ये लोग मुदर्रिसा जो फीमेल टीचर है उनकी बेटियां हैं. ठीक है, उसके बाद है मोइन भाई. सुल्तान मोइन भाई. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह. थर्ड वाला हाउलाइल फतायातु जमीलाती अबूहुन्ना तबीबुन व उम्मुहुन्ना मुदर्रिसतुन. मुदर्रिसतुन. These young lady are my colleagues. Young ladies are my colleague. These young women are my colleagues. Abuhunna tabibun. Their father is doctor. A doctor. A doctor. And their mother is a teacher. Is a teacher. ठीक है. हाउलाइल फतायातु जमीलाती. These young women are my colleagues. ये जवान औरतें मेरी colleagues हैं.
ابو ہنہ طبیبن، ان کے فادر میرے ایک ڈاکٹر ہیں، و ام ہنہ مدرستن، اور ان کی مدر ایک ٹیچر ہے، فیمیل ٹیچر. ٹھیک ہے. هؤلاء مبتدا، ہؤلائی مبتدا. ٹھیک ہے. الفتيات بدل، بدل ہے. کیوں بدل ہے؟ اسے اسم الاشارہ ہے، اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے، اور بدل کے معرفہ، چاروں جو ہیں چاروں کوالٹیز کنڈیشن فالو کرتے ہیں. فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں زمی، یہ زمیلن کے ہے نا، زمیلن کی جمع ہے یہ، ہاں زمیلتن، زمیلتن نہیں ہے، زمیلن، زمیلات، زمیلات زمیلن ہے. اس سے بنتا ہے زمیلتن فیمیل کے لیے، جی، اور اس زمیلتن سے کیا بنے گا؟ زمیلات، زمیلاتن. تو یہی ہے. ہاں جی، یہ خبر ہے، وہ ہوا زمیلاتو خبر ہے کیونکہ تنوین نہیں آئے گی وہاں پر. جی، زمیلاتو خبر، وہی ہے مضاف وہی مضاف، یا اور یہ متکلم متکلم مضاف مضاف الیہ. الیہ. ٹھیک ہے. زمیلتن نہیں ہے، وہ زمیلات ہے، لام جی جی الف ہے جی، وہاں دیکھیں ہاں تو. زمیلات، اور وہ اس لیے بھی کیونکہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہاؤلائی جو کہ مبتدا ہے وہ جمع ہے، تو ظاہر سی بات ہے خبر میں سنگولر تو آئے گا نہیں، زمیلتن تو ہوگا نہیں، کیونکہ جی خبر بھی جمع آنی ہے. کیونکہ مبتدا خبر ایک یہ ہوتا ہے اگریمنٹ کی مبتدا اگر جمع ہے تو خبر بھی جمع کے صیغے میں ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو، جی ابو ہن طبیب، ابو مبتدا وہ ہوا مضاف، ابو مبتدا اور وہ مضاف، وہی ہے مضاف، ہاں ہن مضاف الیہ، طبیب خبر، مضاف الیہ ہے، طبیب خبر ہے. اور اس کے وہ بعد ہن مدرسۃ، یہ معطوف، یہ معطوف کہہ لیں، ایک دم سمپل جی سا. اس کو اس پہ معطوف کر دیں، یعنی اس کا جو حکم ہے وہ اس کا ہی حکم تھا، اور اس کا جو مسلم ہے، حکم ہے وہ اس کا. یا اگر اور کچھ لوگوں کے لیے اگر اس کو بھی توڑ کر کرنا ہے تو ہن مبتدا اور وہی مضاف، ہن وہی مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ، اور مدرستن جو ہے وہ خبر. خبر ہے. 3 اگین. ٹھیک ہے. تو ہؤلاء الفتیات زمیلاتی، دیز ینگ وومن آر مائی کلیگس، یہ ینگ عورتیں، یہ جوان عورتیں میری کلیگس ہیں. تو زمیلن کلیگ کے لیے ہوتا ہے میل کے لیے، اس سے زمیلتن بنتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمتن، مدرسن سے مدرستن، تو زمیلتن بن گیا فیمیل کلیگ کے لیے. اور اس کی جمع ہے زمیلاتن. تو یہ چونکہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے زمیلاتی، یعنی یہ میری کلیگس ہیں. تو ہؤلاء مبتدا، الفتیات بدل، کہ اس میں اشارہ کے بعد معرفہ بدل کہلاتا ہے، زمیلات خبر ہے، اور یہ کیا ہے مضاف بھی ہے کیونکہ اس کے بعد یا متکلم ہے جو کہ مضاف الیہ. تو یہ خبر ہے اور مضاف ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ابو ہنہ طبیب، ان کے فادر ایک ڈاکٹر ہیں، تو ابو مبتدا، وہ ہوا مضاف، اور ہنہ مضاف الیہ. ابو ہنہ ان کا فادر، ابو کا یور فادر، ابی مائی فادر. طبیب خبر ہے، ابو مبتدا وہ ہوا مضاف، ہنہ مضاف الیہ، طبیب خبر. اور اس کے بعد دیکھیں ام ہنہ مدرستن، یہ سمپل سیم جملہ ہے اس کی طرح، اسی لیے ہم اس کو یا تو معطوف کہہ لیں، یا پھر اس کو بھی الگ سے بیان کرنا ہو تو ام مبتدا وہی مضاف، ہنہ مضاف الیہ، اور مدرستن خبر. تو یہ ہے جملہ نمبر 3 کا انالیسس. ٹھیک ہے. اس کو میں کلیئر کرتا ہوں بورڈ پہ. اس کے بعد جی 4، فورتھ. ہاں آئینہ طالبات الجدود، ذهبنا الى المکتبۃ، where is new students، new girls students، فیمیل اسٹوڈنٹ، female students، طالبات. جی. ذهبنا الى المکتبۃ، they went to the library. they went to the library. اب ایک سوال ہے معین بھائی کہ الطالبات، ٹھیک ہے، الجدود کیا ہے؟ یہ نعت ہے، نعت ہے، لیکن الطالبات تو مطلب فیمیل ہے، جمع ہے، تو جی جدودن تو ظاہراً مجھے جی، مذکر دکھ رہا ہے، پھر یہ نعت ہاں کیسے ہوا؟ نہیں، جدیدن اور جدیدتن کا دونوں کا ہاں یہ ہے جمع کہ قارن جو سیم رہتا ہے جدود دونوں کا، جی بالکل صحیح. اس لیے میں نے پوچھا تھا کہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو کہ نعت ہے منوت ہے تو یہ ایک مذکر ایک مؤنث کیسے ہو گیا. یہ ایکچولی مؤنث میں بھی جدودو ہی ہے، مذکر میں بھی جدودو ہی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے پرفیکٹ ہے کنڈیشن، یہ دونوں نعت جی. منوت ہے. ٹھیک ہے. ذہبنا جو ہے، ذہبنا یہ کون سا جملہ فعلیہ صیغہ ہے؟
ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، یہ والا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے ابھی پہلے کیا، ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبنا، جی ٹھیک ہے۔ بریلینٹ۔ غائب نا، مؤنث کے لیے ہاں، ہاں اس میں فاعل کون ہے؟ نا، وہ نون، نون ہے، یہ نون نا، نون نا، اسے ہم کیا کرتے ہیں اس نون کو؟ اس نون کا ایک خاص نام ہے، جی بتائیں۔ بتائیے، آپ میں نے بتایا تھا نون النسوہ، ہاں نون، جی جی نون النسوہ، جی نسوہ یعنی فیمیل نون۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، سورہ یوسف میں آیا ہے نا نسوہ، جی کہ شہر کی عورتوں نے کہا ایسے کر کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ذہبنا، ذہبنا فعل ہے، ذہبا، اور نون جو ہے نون النسوہ وہ فاعل ہے، فاعل ہے، ہم۔ الی المکتبتی، الی المکتبتی کیا ہے؟ زارون، جار زارون مجرون، مجرور، شبہ جملہ، شبہ جملہ کیا؟ متعلق، متعلق، شبہ جملہ متعلق، کیونکہ جملہ فعلیہ میں خبر تو آ نہیں سکتی، فعل فاعل ہم نے ڈھونڈ لیا تو اس لیے متعلق کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کون ہے جس سے میں پوچھ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر معین بھائی، جی کافی بتا دیا۔ کاشف نہیں ہے، عتیق نہیں ہے، وہ بھی غائب ہے۔ انس، انس، محمد انس، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ففتھ، اینا بنا تو عمتی، پھر سے اینا، اینا بنا تو کا یا عمتی، امن چچا کو کہتے ہیں، امتن چچی کو کہتے ہیں، یا امتی ہے تو اے کیا آ میری گئے؟ چاچی تمہاری بیٹیاں کہاں ہیں؟ تو کیا ہوگا؟ اینا بنا تو کا یا اینا کی؟ بنا تو کے، بنا تو بنا کی، تو کی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اینا بنا تو کی یا امتی، اے میری چاچی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہاں؟ پہنچا دیجیے جہاں ان کی جگہ ہے، ہن، ان فی المطبخ، وہ پہنچا دیا وہیں واپس، مطبخ میں ہے، وہ کچن میں ہے، ٹھیک کچن ہے۔ میں۔ اینا بنا تو کی یا امتی، اے میری چاچی آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہن فی المطبخ، وہ لوگ کچن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انالائز کریے، اینا نہیں اس کو نہیں، اس کو آپ رہنے دیجیے، کوئی بات نہیں۔ یا حرف ندا ہے، اچھا ایک چیز میں نے بتایا تھا کہ یا حرف ندا ہے، اس کے بعد اگر منادا آئے مضاف بن کر تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر چلیں اس کو لیتے ہیں، کسی کا نام عبداللہ ہے، ہم اسے پکارتے ہیں یا کر کے، تو کیا بولیں گے اس کو؟ یہاں یا عبداللہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ یا عبداللہ، عبداللہ تو اس کا نام تھا، لیکن اگر منادہ جیسے یا ندا کے ساتھ لگاتے ہیں اسے، اور منادہ جو ہے کیا ہے؟ مضاف ہے، جیسے عبداللہ میں عبد مضاف ہے اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ، یہ ہے نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو مضاف مضاف الیہ، لیکن جب یا لگا کے پکارتے ہیں تو اگر منادہ مضاف ہوتا ہے، جیسے اس کیس میں منادہ یعنی عبدو منادہ ہے نا، اس کے پکارا جا رہا ہے، تو منادہ اگر مضاف بن کر آتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، جی یہ کیا بن جائے گا؟ یا عبداللہ۔ منصوب، اس کی طرح اسی طرح سے رب العالمین، پکاریں گے ہم اللہ کو تو کیا کہیں گے یہاں پر؟ یا رب العالمین، یا رب العالمین، کیوں؟ کیونکہ منادہ مضاف بننے سے منصوب ہوتا ہے۔ یہاں رب جو کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے، نام بھی ہے، تو ربو تھا، رب العالمین، جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، یا رب العالمین ہم پکاریں کہ اے تمام جہانوں کے رب، تو ہم کہیں گے یا رب العالمین۔ یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، منادہ
اور حرف النداء اور منادہ کے تعلق سے. تو یہاں جو یا عمتی ہے اس سے میں بتا دوں یا یہ ہے ایکچولی عمتن پلس یا متکلم، اسی سے بنا ہے عمتی. یہاں چونکہ یا ہے تو یہ پھر سے اس کو میں بناؤں گا تو یا عمت، ایسے چھوڑتا ہوں اس کو پلس یا متکلم، تو یہ بنے گا یا عمتا پلس یا متکلم، مدد تو یہ بن گیا یا عمتی. یہ اس کو ملا دیتے ہیں تو عمتی ہی کہتے ہیں. ظاہراً یہاں نظر نہیں آئے گا آپ کو، پر یہ کنسٹرکشن ایسے ہے یا عمتا پلس یا متکلم. ٹھیک ہے، جیسے سورہ مریم کے اندر کیا ہے، یا اخت ہارون. یا ہارون. ہارون ہارون یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیہ. تو یہاں پر بھی کیا آپ دیکھیں گے منادہ مضاف منصوب. ٹھیک ہے، یا رب العالمین نہیں بول سکتے کیونکہ منادہ مضاف جب من کر آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. تو یہ ہوگا یا رب العالمین یا عبد اللہ. آپ اس کا مشاہدہ کر لیں بول چال میں، قرآن میں آپ دیکھ لیں یا اخت ہارون، اخت ہارون نہیں ہے، یا اخت ہارون. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ منادہ مضاف ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے. بس یہی بتانا تھا اس جملے میں. شیخ یا اختہ ہارون نہ پھر کیوں ہے، نون پہ زبر کیوں ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. یہ اس لیے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے، یعنی جو غیر عربی نام ہوتے ہیں ان پہ جیسے مثال کے طور پر یہ ہے جیسے مریم جو کہ فیمیل نام ہے، فیمیل نام، یہ اس پہ کبھی بھی کسرہ نہیں آئے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے. یہ ہم انشاءاللہ ایک پورا ڈیٹیل چیپٹر پڑھیں گے اس پہ، پھر اس دن آپ کا یہ والا ڈاؤٹ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. یہ میں ابھی اس لیے نہیں بتا رہا ہوں پھر اور لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو جیسے یعنی ہارونہ ہے، ٹھیک ہے، ہارونہ جو ہے یہاں پر نہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے، یعنی غیر منصرف اسم ہے. یہ اس میں کسرہ یعنی مجرور حالت میں کسرہ نہیں آتا کبھی، اس پہ کبھی کسرہ نہیں آئے گی، اس پہ ہمیشہ فتحہ کے ساتھ یہ مجرور ہوگا. تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو. یہ ابھی آپ اس کو سٹار کر کے رکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کا ڈاؤٹ اس دن کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے انس، جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. تو ہنہ فی المطبخی کو انالائز کر دیں جلدی سے. ہن حرف اشارہ ہے، ہنہ مبتدا ہے اور حرف اشارہ نہیں ہے، یہ ضمیر ہے. ہوا ہما ہم یا ہما ہنہ، ضمیر منفصل ہے یہ. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل ہے، تو یہ مبتدا ہے یہاں پر فی الحال. ہنہ مبتدا، مبتدا ہے، اور فی المطبخ یہ خبر ہے پورا، جار مجرور اور شبہ جملہ خبر. جار مجرور ہے. بس شبہ جملہ خبر. ہنہ فی المطبخ وہ لوگ کچن میں، بس اتنا ہی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، چھٹا بتائیں آپ. ہؤلاء الممرضات مسلمات. مطلب کیا وہ نہیں، یہ ہاؤلا یعنی دیز. کیا یہ نرسیں مسلمہ ہیں؟ ہاں، مسلم سارے کے سارے مسلمان ہیں. جواب کیا ہے؟ نعم ہؤلاء الممرضات مسلمات. یہاں پر کیا ہے آپ دیکھیں، صرف نعم کہہ کے رک گئے. اس سے کیا مراد ہوگا، یعنی کہ اس پہ مبتدا خبر دونوں کو ہی حذف کر دیا گیا، چھپا دیا گیا. چھپا دیا گیا یعنی نعم سے ہی اکتفا کر لیا گیا، یعنی ہاں یہ لوگ یہ نرسز جو ہیں وہ مسلمان، سارے کے سارے مسلمان. یعنی یہاں کیا ہے، مبتدا اور خبر کو چھپا لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نام ہؤلاء الممرضات مسلمات، صرف آپ نے یہ ہٹا دینا ہے حمزۃ الاستفہام. تو یہی اس کا جواب ہوگا، نام ہؤلاء الممرضات مسلمات، ہاں یہ ساری نرسز جو ہیں کیا ہیں، مسلمان. محذوف ہے، محذوف یعنی حذف کر دیا گیا، حذف سے محذوف، محذوف یعنی چھپا لیا گیا. چھپا لیا گیا کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جواب اس کا وہی ہے. تو جواب دینے والے کو اتنا بھی نہیں ہوا کہ اس کو ریپیٹ کر دیں، کافی لیزی تھا تو اس نے کہا ہاں بس اتنا ہی. ٹھیک ہے، عام بول چال میں بھی یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے لمبا سا تو آپ اس کو صرف ہاں یا نہ میں بھی جواب دے سکتے ہیں. یعنی صرف ہاں پہ اگر ہم رک جائیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سوال کیا گیا تھا وہی اس کا جواب ہے کہ ہاں یہ نرسز مسلمان ہے. ٹھیک ہے،
اوکے جزاک اللہ خیر انس. اس کے بعد اور کون بچتا ہے؟ عبداللہ، چلیں آپ ہی آئیں. السلام میدان. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 7واں. هؤلاء الطبيبات أزواجهن مدرسون. یہاں طبیبات تو ہوگا یا طبیباتن ہوگا؟ کیا ہوگا؟ طبيبات. ہاؤلائی طبیباتن یعنی یہ فیمیل ڈاکٹرز. یہ فیمیل ڈاکٹرز ہیں، بس یہاں تو جملہ ختم ہو گیا. ہاؤلائی طبیباتن، دیز آر فیمیل ڈاکٹرز. دیز آر فیمیل ڈاکٹرز. ازواجهن مدرسون. ازواجہن مدرسون، ان کے ہسبینڈس ٹیچرز ہیں. ٹیچرز ہیں. ان کے ہسبینڈس ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ہسبینڈس ٹیچرز. اوکے آگے. اینالائز. ہؤلاء اسم اشارہ مبتدا. مبتدا ٹھیک ہے. طبیبات خبر. طبیباتن نکیرہ. طبیباتن خبر ٹھیک ہے. دوسرا جملہ ازواجو پلس ہننا. تو ازواجو سب سے پہلے تو مبتدا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ وہو مضاف. وہو مضاف ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح. ہننا مضاف الیہ. ہننا مضاف الیہ ہے. اور مدرسون خبر. مدرسون خبر. ازواجہن مدرسون، ان کے ہسبینڈ مدرس ہیں، ٹیچرس ہیں. تو ازواج مبتدا وہو مضاف، ہن مضاف الیہ، مدرسون خبر. ٹھیک ہے. اوکے تو یہاں تک کلیئر ہے، تو میں اس کو اریز کرتا ہوں. اس کے بعد اچھا آپ کا میں 5 منٹ ایکسٹرا ٹائم لوں گا. 5 منٹ، کیونکہ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ختم کر دوں آج کے درس میں. ٹھیک ہے، تو مجھے 5 منٹ کا ٹائم چاہیے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. اوکے اس کے بعد ہے من هذه المرأة. یہ کل ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا. مرأة الف لام کے ساتھ آئے تو المرأة، بغیر الف لام کے کیا ہوگا؟ یہ بغیر الف لام کے امرأة، یاد ہے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا آخر میں. بغیر الف لام کے امرأة. اور المرأة، اس المرأة کا مذکر کیا ہے؟ سوری حمزہ ہے یہ. المرأة کا مذکر کیا ہے؟ المرء علی دین خلیل. ال والا کے ساتھ المرأة المرء. امرأة اور اس کا مذکر ہے امرأن. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا اس کو. امرأة بدون الف لام، اور الف لام لگا دیں گے تو امرأة بن جاتا ہے المرأة. اور امرأة سے اس کا مذکر کیا ہے؟ یہ فیمیل ہے، یہ میل ہے. یہ فیمیل ہے، یہ میل ہے. a woman a man. the woman the man. ٹھیک ہے، یہ عورت کون ہے، وہ عورت کون ہے. اوکے تو یہ من هذه المرأة. who is this who is this woman. who is this woman this woman هذه المرأة. جواب کیا ہے؟ هي زوجة الطبيب الجديد. پھر سے هي زوجة الطبيب الجديد. زوجتو. اچھا ٹرانسلیشن بتائیے تب پھر آپ صحیح ہوگا. یہ
زوجتو نئے ڈاکٹر کی کیا ہے؟ نئے ڈاکٹر کی وائف ہے. ہاں اب کا کی آ گیا تو کیا ہوگا یہ زوجتو مضاف زوج طبیبی مضاف الیہ مضاف الیہ اگر مکسور اس کا نعت کیا ہوگا؟ جدید ہم؟ جدید کیا دو یا دی یا دا کیا نعت ہی دونوں تو ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. طبیب جدید نعت ہے یہ نعت طبیبو کو جدیدی اتنا ہنٹ دے دیا میں نے. ہیا زوجۃ الطبیب الجدیدی ہیا زوجۃ الطبیب الجدیدی من هذه المرأة who is this young woman تو یہ ینگ وومن کون ہے؟ زوجۃ الطبیب الجدیدی نئے ڈاکٹر کی وائف ہے. نئے ڈاکٹر کی وائف ہے یہاں سے نئے ڈاکٹر کی وائف ہے. ٹھیک ہے اس کو انالائز کریں. الطبیبی کیوں ہوا؟ الطبیبی کیوں ہوا؟ زوجتو سب سے پہلے ہیا مبتدا میں اس کو کرتا ہوں ہیا مبتدا ٹھیک ہے زوجتو خبر اس میں تنوین اور الف لام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے یہ مضاف ہے تو مضاف کے بعد کیا ہوگا؟ مضاف الیہ مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مجرور حالت میں تو یہ ہو گیا طبیبی. اور جدیدی جو کہ نعت ہے طبیبی کا وہ کون سی حالت میں ہوگا؟ جب اس کا منعوت مجرور ہے تو وہ بھی کہے گا کہ میں کیوں پھر مرفوع جانوں مجھے بھی مجرور ہونا ہے مجھے بھی مجرور کر دیا تم نے ساتھ تو یہ بھی مجرور حالت میں ہوگا. اس لیے زوجۃ الطبیب الجدید تو یہ مبتدا زوجۃ خبر سب سے پہلے خبر پلس کیا وہ مضاف بھی ہے خبر پلس مضاف طبیبی مضاف الیہ جدیدی نعت اور یہ منعوت بھی ہے طبیب منعوت بھی ہے. ٹھیک ہے آج بھی یہ ختم نہیں ہو پایا شاید چلے کوئی نہیں پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو کریں گے. ختم کر دیجئے ٹھیک ہے اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیے اور کتنا بچا ہے؟ اچھا یہ 3 ہے تو ان 3 کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تو بس 2 منٹ لگے گا آپ کو ان 3 کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم آج کی کلاس نہیں ختم کریں گے. اس کے بعد ہے بنا تو سوال کیا جا رہا اسامہ سے ٹھیک ہے بنا تو کا فی المدرستی کیا ثانویتی بنا تو کا فی المدرستی ثانویتی یا اسامہ تو اے اسامہ کیا آپ کی بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ اسامہ اے اسامہ کیا آپ کی بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ اب بناتک فی المدرسۃ الثانویۃ یا اسامہ تو جواب ہے بعضہن فی المدرسۃ الثانویۃ و بعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ بعض ان میں سے کچھ سیکنڈری اسکول میں ہیں اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں ہیں. یہ ہم نے کیا تھا اس لیسن میں بھی تھا شاید بعضہن فی المدرسۃ الثانویۃ و بعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ ان میں سے کچھ سیکنڈری اسکول میں ہیں اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں. ٹھیک ہے تو بعضو جو ہے یہ مبتدا ہے اور کیا ہے مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے ہن مضاف الیہ فی حرف جر المدرستی اسم مجرور ثانویتی نعت یہ پورا ملا کے شبہ جملہ خبر شبہ جملہ خبر. یہ شبہ جملہ خبر اس کے بعد والا جملہ ایکچولی واو حرفت ہے یہاں تو یہ یا تو ہم کہہ لیں کہ یہ پورا کا پورا معطوف ہے اس پہ یعنی پھر سے وہی ہوگا بعض مبتدا وهو مضاف ہن مضاف الیہ فی حرف جر المدرستی اسم مجرور اور المتوسطتی نعت اور یہ پورا ملا کے یہاں سے یہاں تک
शिबु जुमला JS जार मजरूर शिबु जुमला खबर, ठीक है, जार मजरूर शिबु जुमला खबर। उसके बाद है, उसके बाद बस ये दो के बाद खत्म। अलका बनातुन या लैला, लैला सवाल है, ए लैला क्या तुम्हारी बेटियां हैं, क्या, सॉरी अलकी, सॉरी अलकी बनातुन या लैला क्या तुम्हारी बेटियां हैं, जवाब नाम यस, ली बनातुन किबारुन वहुन्ना तालिबातुन बिल जामियती, हाँ मेरी बेटियां हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं, और वहुन्ना तालिबातुन बिल जामियती, और वो लोग स्टूडेंट्स हैं, कहाँ, जामिया में, वो पढ़ रही हैं जामिया में वो स्टूडेंट्स हैं। तो नाम हर्फ जवाब, ली क्या है, लाम हुर्फ जर या लाम हुर्फ जर प्लस या मुतकल्लिम, ये दोनों मिला के क्या बना, जार मजरूर, जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम, जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम, ठीक है। ये जब भी जुमला हर जर से शुरू हो तो ज़्यादातर चांसेस हो खबर मुकद्दम ही होता है। बनातुन क्या है, मुब्तदा जो कि बाद में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है, और मनऊत भी है वो। किबारुन क्या है, किबारुन है नात, ठीक है अब्दुल्ला, ये समझ आया आपको। नाम ली बनातुन किबारुन, लाम हर्फ जर से जुमला शुरू हो रहा है तो ये लाम हर्फ जर या मुतकल्लिम इस्म मजरूर, जार मजरूर शिबु जुमला खबर मुकद्दम, बनातुन मुब्तदा मुअख्खर, किबारुन नात। वाव हर्फ अत्फ, हुन्ना मुब्तदा, फिर से तालिबातुन खबर, और बिल जामियाती जो है ये है जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक। नाम ली बनातुन किबारुन, जी हाँ मेरी बेटियां हैं बड़ी, यानी एल्डर डॉटर, मेरी बेटियां बड़ी हैं, जवान हैं, काफी बड़ी हैं। ली बनातुन किबारुन, यस आई हैव एल्डर डॉटर्स, ठीक है। वहुन्ना तालिबातुन बिल जामियती, एंड दे आर स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी, दे आर स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी, और वो तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में। हुन्ना वाव हरफत, हुन्ना मुब्तदा, तालिबातुन खबर, बिल जामियती जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक। आखिर का दो है, इसे मैं थोड़ा सरसरी तौर पे कर देता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट हो तो फिर से पूछें। मन हाउलाई निसा उत्तिवालु, मन हाउलाई निसा उत्तिवालु, हु आर दीस, मन हाउलाई निसा उत्तिवालु, हु आर दीस टॉल वुमेन। निसा जमा है किसकी, अभी मैंने किया था, निसा जमा है अलमरअतु, अलमरअतु की जमा है निसाउन, अन्निसाउ। मन हाउलाई निसाउ तिवालु, हु आर दीस टॉल वुमेन, हुन्ना तबीबातुन, हुन्ना तबीबातुन मिन अमेरिका, दे आर फीमेल डॉक्टर्स फ्रॉम अमेरिका। हुन्ना मुब्तदा, तबीबातुन खबर, मिन अमेरिका फिर से जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक, ठीक है। और आखिर में अत्तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा, इसको मैं छोड़ूंगा अगले हफ्ते के लिए, क्योंकि इसके बाद वाला जो है एक्सरसाइज वो इसी पे बेस्ड है। तो आज हम यही रुकते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ ट्रांसलेशन सही है आपका, अत्तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा, चले इसको भी मैं कर ही देता हूँ। अत्तबीबातु मुब्तदा और जुमला फेलिया यहाँ पर खबर है, और उसमें फिर खरजना फेल, नून निस्वा फाइल, मिनल मुस्तशफा जार मजरूर शिबु जुमला मुताल्लिक। तो आज यहीं रुकते हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। क्विज का वक्त अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप और वक्त ले लें, इंशाल्लाह इस हफ्ते भी क्विज ओपन रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है।
نساء جمع ہے المرأۃ کی یا امرأۃن کی. امرأۃن امرأۃن کی جمع ہے نساء، یہ الگ ہی جمع ہے اس کی. ٹھیک ہے، اوکے. کوئز ایک ہفتے اور اوپن رہے گا انشاءاللہ، آپ آرام سے کوئز اٹیمپٹ کریں. اور آخری والے کا ٹرانسلیشن یہ ہے الطبیبات the doctors خرجنا من المستشفى they left from the hospital. ڈاکٹرز جو ہیں وہ نکل گئے ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے. انسا انسا کہتے ہیں ذکر یعنی میل، اس کو ہے انسا. ذکر و انسا فیمیل، یہ جینڈر وائز ہوا. ذکر میل اور انسا فیمیل. وَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ وَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَرَ وَهَبُ لِمَن يَشَاءُ أُنَاثًا. ٹھیک ہے. امرأۃ یعنی یعنی عورت. جیسے مذکر مؤنث بولتے ہیں تو ذکر انسا اسی کو بولتے ہیں. کوشچن نمبر 11 من هؤلاء النساء الطوال يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء اناثا. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے. من هؤلاء النساء الطوال هن طبيبات، وہ لوگ ڈاکٹرز ہیں امریکہ سے. ذکر اور انسا یہ ہے. اس کے بعد یہ 11واں کا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہیں پر آج رکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.